محمد رضا خان کی یہ کتاب ہے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے صفحہ 23-24 پر مولوی احمد رضا خان نے ایک بات لکھی ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی دھوکہ باز اور کذاب دیوبندی ابو ایوب وہابی کی اس ویڈیو میں اس نے جو فراڈ کیا ہے اسی کو آپ کے سامنے واضح کرنے والا ہوں۔ ابو ایوب وہابی کی اس ویڈیو کو لے کر اس بکلول دیوبندی نے بھی اپنے یوٹیوب چینل پر اس تھمبنیل کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو اس کو بھی تو پتہ چلے کہ اس کا دیوبندی مولوی جس کو یہ لوگ بہت بڑا تیسمار خاں سمجھتے ہیں وہ کیسا فراڈیا ہوتا ہے۔ سامعین، پہلے آپ ابو ایوب وہابی کی ویڈیو ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ محمد رضا خان کی یہ کتاب ہے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے صفحہ 23-24 پر مولوی احمد رضا خان نے ایک بات لکھی ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے، بے شک حضرت عزت عظمت نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی علوم، تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، شرق تا غرب، عرش تا فرش سب انہیں دکھایا، ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا، روز اول سے روز آخر تک سب ما کان و ما یکون انہیں بتایا، اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا، علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان سب کو محیط ہوا، نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس جو پتہ گرتا ہے زمین کی اندھیریوں میں سے جو دانا کہیں پڑا ہے سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا۔ اب مولوی احمد رضا خان نے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت اتنی بنائی ہے کہ جناب جی زمین و آسمان کے ذرے اور ہر پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جیسے آپ دیکھ چکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر ہے۔ سہولت کے پیش نظر سامعین و ناظرین، آپ مذکورہ کتاب یعنی علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صفحہ ملاحظہ فرمائیں اور کچھ باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں یعنی اپنی اس تمہیدی گفتگو میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس قدر بھی علم کی بات کی ہے وہ اللہ رب قدیر کی عطا کردہ کی بات کی ہے، جیسا کہ آپ ہائی لائٹ کیے گئے مقامات سے بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اوپر والی ہائی لائٹ کی گئی عبارت میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، کس نے؟ ظاہر ہے اللہ رب العزت نے۔ اور نیچے والی ہائی لائٹ عبارت کو دیکھیں، لکھا ہے کہ جن کی حقیقت کو وہ خود یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے یا ان کا عطا کرنے والا مالک و مولا یعنی اللہ رب العالمین۔ تو سامعین و ناظرین، ان باتوں سے خوب اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہاں پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس قدر بھی علم کی بات کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علوم کی بات ہے، نہ کہ ذاتی علم کی۔ ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور جناب ابو ایوب وہابی کی آگے کی بات سنیں اور دیکھیں اعلیٰ حضرت کے متعلق یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ آئیے، اب مولوی احمد رضا خان کی بدبختی دیکھیے کہ اس نے اس اپنی بات پر فتویٰ بھی خود اپنے اوپر لگا دیا ہے۔ پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ مولوی احمد رضا خان کس ذہن کا آدمی تھا۔ بھنگ تو بیچارہ پیتا نہیں تھا، یہ چرس تو پیتا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں عقل کے اعتبار سے شاید خان ہونے کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی گڑبڑ اس کو ہو گئی، ورنہ تھا تو بڑا جو ہے نا وہ دانا قسم کا آدمی، لیکن پتہ نہیں کیا اس کو ہو گیا۔ بہرحال یہ رضا خانی سوچیں گے کہ کیا اس کو ہوا ہے۔ سامعین، بدبختی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تو نہیں مگر خود اس بدبخت اور بد زبان وہابی ابو ایوب دیوبندی کی ضرور ہے، اور نہ ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات پر کوئی فتویٰ لگایا ہے۔ یہ تو اس بد زبان اور جاہل وہابی ابو ایوب کی بے وقوفی ہے، یا بے وقوفی نہیں تو چالاکی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لے کر شیطان کو خوش کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ اور بے شک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھانگ یا چرس نہیں پیتے تھے، مگر ابو ایوب وہابی کی اس ویڈیو سے لگتا ہے کہ ضرور یہ وہابی دیوبندی بھانگ اور چرس پی کر چلا آیا ہے ویڈیو بنانے، اور عقل کے اعتبار سے خان ہونے کی وجہ سے تو خود دیوبندی وہابی ایسی حماقتیں کرتے رہتے ہیں۔
اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بدعقل خان مولویوں جیسا اس وہابی ابو ایوب دیوبندی نے سمجھ لیا ہے، ورنہ خود اس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دانا ہونے کا اظہار کر دیا ہے۔ خیر آگے دیکھیے یہ وہابی کیا کہہ رہا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ مولوی احمد رضا خان کیا کہتا ہے۔ فلاسفہ نے عقول عشرہ کے لیے کہا کہ جناب جی کوئی ذرہ ذرات عالم سے ان پر مخفی رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ فلاسفہ نے عقول عشرہ کے لیے ایک اپنا جو ہے نا ذہن رکھا ہوا ہے۔ مولوی احمد رضا خان اس بات کا رد کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خاص صفت حضرت عالم الغیب والشہادہ کی ہے جل وعلا۔ قال تعالی وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، نہیں چھپتی تیرے رب سے ذرہ برابر چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، اور اس کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً کفر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مولوی احمد رضا خان کیا کہتا ہے کہ عالم کے ذرات میں سے کوئی ذرہ بھی کہنا کہ خدا کے علاوہ کسی اور پر مخفی نہیں ہے، یہ صفت تو صرف خدا کی تھی، غیر خدا کے لیے اس کو ثابت کرنا قطعاً کفر ہے۔ اب آپ دیکھیے اس علم غیب رسول کے اندر خود مانا ہے کہ ذرہ ذرہ ملکوت السماوات والارض کا اور تمام جو ہے نا عالم کی اشیاء اور ہر ایک چیز زمین و آسمان کے پتے پتے ذرے ذرے اور جناب ایک ایک چیز کو جدا جدا تفصیلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے کہتا ہے کہ اس صفت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً شرک ہے، کفر ہے۔ تو اب آپ بتائیے مولوی احمد رضا خان نے خود ہی خودکشی کر کے اپنے آپ کو کفر کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا نام لے کر کفر امت کو سمجھا رہے ہو، شرم آنی چاہیے اس بات پر، لیکن رضا خانی ہی کیا جو سمجھ جائے۔ سامعین و ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اس نے یعنی اس وہابی ابو ایوب دیوبندی نے فتاوی رضویہ شریف کو دکھایا، مگر ویڈیو ایسی دھندلی ہے کہ اس میں جلد نمبر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور نہ ہی اس وہابی ابو ایوب نے جلد نمبر بتایا اور نہ ہی صفحہ نمبر بتایا۔ میں نے کئی بار اس ویڈیو کو دیکھا اور لاکھ کوشش کی کہ پتہ تو چلے کہ کون سی جلد اور صفحہ نمبر کون سا ہے، مگر پتہ نہیں چل سکا۔ بہرحال اپنی ٹیکنیکل معلومات کا استعمال کر کے قدرے کوشش کی تو آخرکار پتہ چل گیا۔ دراصل یہ ہے جدید ایڈیشن کے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 27 اور صفحہ نمبر 144۔ دیکھیں آپ حضرات بھی اس صفحہ کو، اس میں ذرہ ذرات عالم سے ان پر مخفی رہنا ممکن نہیں ہے یہ لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور حوالے میں قرآن مجید کی آیت بھی پیش کی، اور اسے ہی غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً کفر فرمایا ہے، جو بالکل درست ہے۔ اور اس عبارت سے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی کتاب، جس کا حوالہ اس سے پہلے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، اس کتاب کا پیش کردہ حوالہ اور اس عبارت میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی کتاب میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ علم بتایا ہے، جو کہ درست ہے، کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا عطائی ہونا خود دیوبندی بھی مانتے ہیں، جبکہ فتاوی رضویہ شریف کی اس عبارت میں غیر خدا کے لیے ذاتی طور پر ایسا عقیدہ رکھنے یا ایسا کہنے کو کفر بتایا ہے، اور یہ بھی درست ہے، مگر دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کر کے اسے ایک دوسرے کے خلاف باور کرنا اور ثابت کرنا اس بد فہم ابو ایوب دیوبندی کی پرلے درجے کی حماقت ہے یا پھر اول درجے کا فراڈ ہے، کیونکہ علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی کتاب میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطائی علم غیب کا اس بات کیا گیا ہے، جبکہ فتاوی رضویہ شریف میں ذاتی علم غیب پر جو غیر خدا کے لیے ہو اس کی نفی اور اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے، اور اس قسم کے فتوے خود دیوبندی مولویوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ مگر سامعین و ناظرین دیوبندیوں کو ہماری بات اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، جب تک کہ ان کو ان کے گھر کا راستہ نہ دکھا دیا جائے اور انہیں ان کے گھر کے فتوے سے کفر کے گڑھے میں لڑکتے ہوئے نہ دکھلا دیا جائے۔
اس لیے یہاں 2 حوالے پیش کر رہا ہوں۔ دیوبندی مذہب کے امام اہل سنت جناب سرفراز گکھڑوی اپنی اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علوم ما کان و ما یکون تسلیم کیا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر انہوں نے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات، اسماء حسنہ کی تعیین، بڑی بڑی نشانیاں، امور آخرت قیامت کی نشانیاں، نیک بختوں اور بد بختوں کے احوال اور ما کانا و ما یکون کے علوم مرحمت فرمائے ہیں۔ لیکن سامعین و ناظرین، اب اس کتاب فتاوی حقانیہ کو دیکھیں۔ اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 160 پر دیوبندی مذہب کے مفتی لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ جو کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ما کانا و ما یکون کے علم کا اعتقاد رکھتا ہے تو وہ نص قطعی کا مخالف ہے، اس لیے ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ اس کو تجدید ایمان اور اگر شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ تو سامعین و ناظرین، ان دونوں حوالوں سے خوب اچھی طرح واضح ہو گیا کہ امام اہل بدعت جناب سرفراز گکھڑوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم ما کان و ما یکون کو تسلیم کیا، لیکن دیوبندیوں ہی کے مفتی کے فتوے سے جناب سرفراز گکھڑوی نص قطعی کا مخالف اور کافر ٹھہرا اور اس پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم قرار دیا گیا۔ لیکن کیا کوئی دیوبندی بتائے گا کہ سرفراز گکھڑوی نے مرنے سے پہلے تجدید ایمان و تجدید نکاح کیا یا نہیں؟ ویسے سامعین و ناظرین، اس تعلق سے ڈھیروں حوالے اور بھی ہیں، لیکن یہاں یہی 2 فی الحال کافی ہیں۔ ضرورت پڑی تو مزید حوالے آپ کے سامنے آئیں گے۔ بس سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور دیں، اور ویڈیو کو شیئر تو لازمی کر دیں تاکہ دیوبندیت کی اصلیت سے لوگ اچھی طرح واقف ہو کر اپنی حفاظت اس دیوبندی فتنے سے کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔